بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا الیکشن کے انعقاد اور نئی حکومت کے قیام سے ملک کی معیشت کو درپیش چیلنجز کا خاتمہ ممکن ہو پائے گا؟ اگر نہیں تو پھر اس کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، دو حصے ہیں آپ کے سوال کے، اور دونوں حصوں کا جواب نفی میں ہے۔ میرے خیال میں، اور یہ میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں، کہ الیکشن کے انعقاد سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہی نالائق نااہل لوگ جو اس حکومت، جو پہلے بھی کئی دفعہ اسمبلیوں بیٹھ کے حکومت میں کئی دفعہ آئے ہیں، یہی لوگ دوبارہ تیار بیٹھے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور یہی لوگ اگر الیکشن ہوا تو پارٹی کے حوالے سے غض نظر یہی لوگ، جو بھی ان کی پارٹی ہے، یہی لوگ دوبارہ آ کے اسمبلیوں میں بیٹھیں گے۔ تو میرے خیال میں توقع رکھنا کہ یہ لوگ جو کہ پہلے کئی بار فیل ہو چکے ہیں، اس دفعہ کامیاب ہوں گے ملک کو چلانے میں، تو میرا خیال ہے یہ یعنی ایک ایسا خواب ہے جو کبھی بھی پورا نہیں ہو پائے گا۔ یہ تو آپ کا پہلا حصہ تھا، اور دوسرا حصہ آپ کہتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو درپیش چیلنجز کا خاتمہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے، پھر اس کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اس بارے میں یہ بہت طویل یعنی بحث ہے کہ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، لیکن مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو تمام یہ جو روایتی سیاستدان ہیں، ان کا احتساب ہو۔ ان ساروں کو، میرا خیال میں ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے جو معصوم ہے، ان ساروں کو جیل بھیجا جائے، یا ان ساروں کو کم از کم سیاست سے تا حیات الگ کر دیا جائے۔ اس کے بعد یہ جو نگران حکومت ہے، یا ایسی ایک نگران حکومت، چاہے یہ ہو یا کوئی اور ہو، جس میں قابل، دیانتدار، مخلص لکھے پڑھے لوگ ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، جن کو اپنے شعبوں کی سمجھ ہو، اس حکومت کو لایا جائے، اور اس حکومت کو ایک مشن دی جائے کہ آپ کو ہم اتنا ٹائم دیتے ہیں، 2 سال، 3 سال، 4 سال، آپ اس ملک کو ٹھیک کریں، اس کو چلائیں، یہ جو گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے اس کو آپ واپس پٹری پہ چڑھائیں۔ اور جب یہ کام مکمل ہو جائے 2، 3، 4 سال میں، 5 سال میں، کیونکہ وقت لگے گا، یہ روایتی سیاستدانوں نے اتنا ملک کو گرا دیا ہے کہ اب اس کو بچانے کے لیے بہت کام چاہیے اور وقت چاہیے۔ اس کے بعد پھر ہمیں سیاسی نظام میں کچھ تبدیلیاں لانی پڑیں گی، کچھ ایسی بنیادی اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے یہ ممکن ہو پائے کہ ملک کے بہترین لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آئیں۔ ملک کے لکھے پڑھے، قابل، دیانتدار لوگوں کو ہمیں الیکشن میں کھڑا کرنا ہے، اور چوروں اور ڈاکوؤں اور بدماشوں کو ہمیں الیکشن سے دور رکھنا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جب ہو جائیں گی، اگر ممکن ہوئیں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل جو ہے پاکستان کا وہ روشن ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔